أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس. يحبون الدنيا وينسون الآخرة. ويحبون الحياة وينسون الموت. ويحبون القصور وينسون القبور. ويحبون المال وينسون الحساب وينسون الخلق
وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا موضوع ہے مسلمان دیاں 5 بنیاداں۔ مسلمان دیاں 5 بنیاداں۔ میری عادت ہے کہ کوئی بھی جمعہ خطبہ یا کوئی درس وہ دا ایک موضوع ہوئے تاکہ سنن والیاں نوں پتہ ہوئے کہ میں کی سنیا ماں، کیونکہ آج جنہیں تسی بیٹھے ہو ہون تک جو میں پڑھیا تسی سنیا، اور میں قسم کھانا ہے کہ تسی ہر ایک نے ایسا بندہ دیکھیا ہوگا جیڑا سندا نہیں، بوڑا ہو تسی سن لیا کہو الحمدللہ۔ اور میں اپنیاں اکھاں نہ دیکھیا کتنے لوگ گونگے بول دے نہیں، اور میں تہاڈے سامنے بول رہا ہاں الحمدللہ۔ زبان، اکھاں اور سننا یہ بہت بڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں۔ اللہ سانو ہر نعمت دا شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں نوں اے دعا آؤندی آ وہ شکر کرو، جنہاں نوں نہیں آؤندی وہ فکر کرو۔ جدوں بھی کوئی جنتی بندہ ایس دنیا تے 40 سالاں دا ہو جاندا وا، جڑا بھی جنتی ہوئے گا اور وہ 40 سالاں دا ہو گیا، قرآن پاک چ لکھیا وا کہ وہ اے دعا پڑھے گا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی۔ سورت احقاف 26واں پارہ، سورت احقاف دا دوسرا رکوع۔ مختصر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ دا شکر کردہ میں جو اللہ نے مینوں نعمتاں دتیاں میرے ماں پیو نوں دتیاں۔ دعا نو یاد کرو، اس گل نو اس طرح سمجھ لو، اج ساڈے مسلماناں دے سال دا پہلا مہینہ اور پہلا جمعہ، پہلے مہینے دا کی نام ہے بھئی؟ محرم۔ یہ محرم دا لفظی معنی ہے حرام، منع۔ کوئی کام وہاں جیڑا محرم دے اندر حرام ہو گیا وہ اسی نہیں کر سکتے۔ تسی اج تک کسی عالم نو پوچھیا کہ محرم چ کی حرام ہویا؟ اے ایداں دے مسئلے علماء کرام نو پوچھیا کرو، اے دے وچ لڑنا حرام ہے۔
کفر اسلام دی بھی جنگ بند ہو جاندی ہے۔ اور یہ پہلا جمعہ وا، میں جو ہی ممبر تے بیٹھا میرے دل چ خیال آیا کہ یہ ساڈے اسلامی سال دا پہلا جمعہ وا، تے میں ایدے چ اپنے مسلماناں دیاں بنیاداں بیان کراں، کیونکہ جدوں بھی تسی اپنی بنیاد تے قائم رہو گے تانوں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ جدوں تسی اپنی بنیاد تو ہٹ جاؤ گے سب کچھ ہی ہو جائے گا تہاڈے نال۔ تو اج تسی سارے ساتھی اس نیت نال بیٹھو کہ اے جڑے قاری صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں یہ ساڈے شاگرد وا، اسی انہاں دے استاد ہاں۔ تہاڈا ساریاں دا علم کٹھا کرو نا، تسی کہہ لو کہ ضلع فیصل آباد وچ سب تو گھٹ علم والا مولوی میں ہاں، لیکن تسی سبق سنو اور اس نیت نال سنو کہ جویں کو بندہ مردہ جاندا وا اور وہ کوئی کہہ دے کہ تو بچ جائے گا تو وہ کداں وہ دی طرف متوجہ ہوندا وا کہ میری جان بچ جائے۔ اس طرح آج دے خطبے نو سنو، یہ نہیں ہے گا کہ میں کوئی لچھے دار تقریر کراں گا۔ بہت لوگ تقریراں کر دے آ، سن دے آ، باہر نکل کے پوچھو بڑے شعر پڑھے جی، کوئی شعر سنا کہندا ایڈی چھیتی مینوں یاد ہو سکدا۔ لیکن میں قسم کھانا وا کہ انشاءاللہ تیانوں اج دا جمعۃ المبارک دا خطبہ اگر تسی غور نہ سنی لو تے ساری عمر بھولے گا نہیں، انشاءاللہ کہہ دیو۔ کسے بھی شے نو بھلن تو بچاؤن واسطے بندہ او دے تے عمل کرن لگ پوے۔ تو میں ایک گل اس خطبے دے شروع چ کہہ دیاں کہ مسلمان ہونا، ایماندار ہونا اس زمین تے سب تو بڑا عہدہ اور سب تو پیڑا انسان اس زمین تے اس آسمان دے تھلے ہوا جڑا مسلمان نہیں۔ اور جدوں بھی قرآن پاک تے سانو یقین ہونا چاہیے، جدوں بھی کوئی بندہ مردہ وا وہ مسلمان ہوئے تے وہ مرضیہ مردہ وا۔ مرضیہ سمجھ دیں کہ او دے تے رب راضی ہوندا وا اور انہوں کیا جاندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، سارے کہو مرضیہ۔ جدو بندہ مرضیہ بندا وا تے پھر اگلے الفاظ وہ اللہ دا حکم ہے کہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، کہ میرے نیک بندیاں چ شامل ہو جا، میری جنت چ داخل ہو جا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو سارے انہوں انہاں چ شامل جا۔ اور جدوں بھی کوئی کافر مردہ وا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہر مرن والا کافر کہندا کاش کہ میں مسلمان ہوندا۔ جس ویلے قبر چ جاندا ہے عالم برزخ دی زندگی چ جا کے پھر افسوس کردا ہے کہ کاش کہ میں عالم برزخ چ آوندا تے کی بن کے آوندا، مسلمان بن کے آوندا۔ اور حشر دے میدان وچ اپنے ہتھاں نوں چک وڈ وڈ کے کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں آج حشر دے میدان وچ مسلماناں دے نال ہوندا۔ او میرے مسلمان بھائیو، اس وقت ساڈا مولویاں دا بھی قصور کہ اسی بے نمازاں دا جنازہ پڑھا دنے ہیں۔ جیڑا خود نماز نہیں پڑھدا او دے واسطے نماز جنازہ کوئی تک نہیں بندا، لیکن اہیں کہنے چودھری صاحب نے مینوں مسیتوں کر دینا۔ گل آئی تے اس واسطے میں کر جاواں کہ حشر دے میدان چ بھی کافر کہے گا کاش کہ میں، بولو تسی مسلمان ہو نا سارے بیٹھے، کہو الحمدللہ۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن بے نماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا اور بے نماز وہ مسلمانہ دی قطار چ نہیں کھڑا ہوئے گا۔ صحیح حدیث ہے، وہ اس قطار چ کھڑا ہوئے گا جتھے فرعون کھڑا ہوئے گا۔ اللہ دی قسم فرعون جہنمیاں جنتی۔ جننے ساتھی بیٹھے ہو
ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسے وجہ نال اپنی فرضی نماز نہ چھڈنا۔ وہ پڑھو گے انشاءاللہ، کیونکہ جیڑا بے نماز آ وہ قارون دی قطار چ کھڑا ہوئے گا، حامان اے او لوگ ابی بن خلف جنہوں نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال قتل کیتا، نبی پاک نے فرمایا جنہوں نبی قتل کرے وہ جہنم چ جائے گا، جنت چ جا سکتا نہیں۔ تو آؤ میرے مسلمان بھائیو، میرا یہ موضوع نہیں، میرا موضوع ہے اے جڑا میں تلاوت کی تھی قرآن پاک دی، یہ سورت فتح ہے، پہلی سورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندہ اپنے ذہن نہ سوچو کہ کیا مینوں محمد دا معنی آوندا؟ محمد اللہ، اسلام، دین، حق، باطل، اینا لفظاں دے ہر زبان والے نو اپنی زبان سمجھنا فرض ہے۔ اللہ دا کی معنی؟ صرف ایک معبود، معبود برحق۔ محمد دا معنی سب تو چنگا، وہ سب تو چنگے نو اللہ تعالیٰ شکست دے سکتا ہے۔ تے دوسری صورت ہے فتح، اور یہ صورت فتح دا آخری رکوع۔ اج تسی سن لو گے، جدو مرضی قرآن پاک کھولو گے تانوں این چانن ہوئے گا کہ قاری صاحب نے جمعے دے خطبے چے رکوع پڑھیا سیگا، اور واقعی یہ دے وچ مسلماناں دیاں 5 بنیاداں بیان ہوئیاں۔ کنیاں بنیاداں؟ 5۔ انہاں بنیاداں نو بیان کرن تو پہلے اللہ تعالیٰ دی تعریف دے 8 کلمے کہہ لو جیڑے کہ ساڈے مسلماناں تے فرض وا، اور اسی اپنی گفتگو چ استعمال کرنے ہاں۔ کوئی مسلمان کسے مسلمان تے اعتبار نہ کرے، تے جیڑا اعتبار نہیں کردا، جیدے تے اعتبار نہیں ہو رہا، جیڑا اعتبار نہیں کردا او نہیں، جیدے تے اعتبار نہیں ہو رہا او کہے۔ کی کہے؟ بولو، کہو شاباش۔ تسی میرے مخاطب ہو، تسی آپس وچ دی نہیں بول سکدے، میں جو تانوں پوچھاں۔ ہاں بھئی، ایک بندہ دوسرے تے اعتبار نہیں کر رہا، دونوں مسلمان ہیں، جیدے تے اعتبار نہیں ہو رہا انہوں کہنا چاہیے وا کہو۔ اگر تانوں نہیں پتا تو سارے کہو استغفر اللہ، تا کہو نا کہ افسوس والی گل ہے سانوں اج تک پتہ ہی نہیں۔ جدوں دو مسلماناں چ بد اعتمادی ہوئے، جیدے تے بد اعتمادی ہوئے او کہے لا الہ الا اللہ، کہ بھئی جے میں جھوٹ بولدا ہواں تے اللہ نوں تے پتہ نا۔ یہ اعتماد ہو جائے گا، بے اعتباری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کلمہ کہ جدوں بھی تسی کسے دے نال گل کرنی ہے کہ کل نو آپا انج کرانگے تے نال کی کہنا انشاء۔ یہ اللہ دی تعریف دے 8 کلمے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اپنی گفتگو چینہ نو استعمال کریا کرو۔ انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ دا تمانا ہوتا ہے نا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ انشاءاللہ کل نو اپا آ کام کرانگے، اگر اللہ نے چاہیا وہ کام ہو گیا، کوئی مقدمہ سی تہاڈے حق چ ہو گیا، پھر کی کہنا ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہیا سو ہو گیا۔ ہن ایک ایسا کام ہے تسی اپنا ٹل لایا وہ نہیں ہویا۔ کوئی بندہ چاہے کہ میں آسمان تے چڑھاں تے وہ نہیں چڑھ سکتا، تے وہ کی کہے؟ جی میں نبی پاک آسمان تے نہیں چڑھ سکتے سی، اللہ تعالیٰ 7 آسمانہ دے اتے لے گیا، تے اتے کی آکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو پھر کہو سبحان اللہ۔ اور اس طرح ہی کوئی بھی تانوں اللہ دی نعمت مل دیا، کھانا ہی کھا کے ہٹے ہو، پانی پی کے ہٹے ہو، کی کہو گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اس تو بعد تسی اونچائی تے چڑھ رہے ہو، پہاڑ تے چڑھ رہے ہو، یا تہاڈا ویسے ہی
پہلے تسی سپاہی سی، پھر ASI ہو گیا، پھر تھانے دار، پھر SP تک تسی پہنچے، تے اپنے ذہن چ لیاؤ کی کہو گے؟ اللہ اکبر، سیڑھیاں چڑھ دے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جس وقت بھی تانوں کوئی بری آواز اور ایک گل دا تانوں پتا وا بھی ہے گل صحیح اس طرح وا اور سناؤن والا غلط سنا رہا وا، تے تسی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کھوتے دی آواز سنو، کتا روندا سنو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 8واں کلمہ کر کے پھر اپاں ہاں بھی جدوں بھی تانوں کوئی مصیبت آوے، کوئی تہاڈے ذہن دے خلاف کو خبر آوے تے کی کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں بھی 8 کلمے یاد ہو گئے نا، انہاں اپنی گفتگو چ پڑھیا کرو۔ ہن ساڈیاں مسلماناں دیاں 5 بنیاداں اور یہ 5 بنیاداں اللہ تے اللہ دے رسول نے سانو دسیاں وا، اور میں آج دے خطبے چ بیان کرانگا اس سونے پیغمبر تے درود پاک، یعنی درود فارسی دا لفظ ہے، اصل مطلب ہے نبی پاک دے حق چ دعا کرنا۔ کوئی بندہ کہے یا اللہ جداں تیرے نبی نبی سگے محمد اداں دا مینوں بھی نبی بنا دے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہے یا اللہ ساڈے نبی دے گناہ بخش دے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ساڈے نبی دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر انہاں دے حق چ ایسی دعا کرو جیڑی انہاں دی شایہ نشان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ پاک کہندے ہیں جدوں بھی کوئی بندہ اے پڑھدا وا، اے دعا کردا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ پاک کہندے میرا تے نبی ہے ہی میری رحمت وا، تو میرے کو او دے واسطے رحمت منگی، میں تیرے تے 10 میری نظر رحمت کردا، تیرے میں 10 گناہ بخش دینا، تیرے میں 10 درجے بلند کر دینا۔ ہن اے دے واسطے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سارے جنے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ لقد ادھا کی معنی بھئی؟ البتہ تحقیق، یعنی جیڑی اگے گل ہو رہی ہے ادھے چ مزید تحقیق دی ضرورت نہیں، اے تحقیق شدہ گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو جیڑا خواب دکھایا سی وہ ادھا ہی سچا کر دکھایا۔ اور وہ خواب کی سی گا تسی کئی باری سنیا ہوئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے خواب آیا کہ میرے صحابہ کرام میرے نال آتے، اسی خانے کعبے دا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ایک خواب سگا۔ تو اللہ پاک دی ذات نے نبی پاک نو جداں خواب آیا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھا ہی وہ اپنا خواب لے کے چلے گئے، لیکن اجے اللہ دی طرفوں وقت نہیں آیا سی۔ اور تو انہوں پتہ کہ صلح حدیبیہ یہی صلح کہ وہ کہنے لگے جی اسی نہیں تینوں عمرہ کرن دینا، تو ہن نبی پاک دا خواب سچا وا جھوٹا ہو سکدا نہیں، کیونکہ اتھے الفاظ آئے کہ لا تخافون، کہ تہاڈے دل چ کوئی خوف نہیں ہوئے گا، تسی فاتح ہو کے خانے کعبے دا طواف کرو گے۔ یہ خانے کعبے دا بیان آ گیا۔ اس تو بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے جن نے اپنے نبی پاک نو بھیجیا، بالہدا تو مراد قرآن دے کے بھیجیا، ودین الحق دین اسلام دے کے بھیجیا، یہ بھی اس رکوع دے اندر۔ اور اگے فرمایا میرا تو دل کردہ سارے پڑھ لو، کوئی 1,00,000 بار کہے لا الہ الا اللہ وہ کافر ہی رہے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ اس نیت نہ کہو محمد الرسول اللہ کہ اللہ ساڈا نام مسلمانہ چ لکھ لے کہ محمد اللہ دے رسول ہے۔
اگے فرمایا والذین معہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ساتھی بنے یعنی اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپس وچ دی بڑے مشفق تے مہربان سگے اور کافراں واسطے بڑے سخت سگے۔ کسے بندے دا دل کردا وا کہ میں صحابہ کرام نو دیکھاں تے او باقی کچھ دیکھے یا نہ دیکھے، تراہم رکعن سجدا، صحابہ کرام رکوع کر دے تے سجدے کر دے ضرور نظر آؤں گے۔ سمجھ آئی گل دی؟ آخر فرمایا کہ اے صحابہ کرام بھی اس طرح وا جویں ایک فصل ہوندی آ، وہ اگدی آ، او دا تنا بندا وا، مضبوط ہوندی، پھل لگدا، اور کافراں نو چڑ آندی آ کہ ایڈی طاقتور مسلمانہ دی جماعت ہو گئی۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما، کہ جیڑا بھی ایماندار نیک عمل کرنے والا وا، ایک تے اللہ او دے گناہ بخشے گا اور دوسرا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس وقت جدوں ایک قرآن پاک نازل ہویا تو اس وقت اج تو 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہن تسی اپنے نبی پاک دی گل نو ذرا غور نہ سنو اور تسی سمجھو گے کہ اسی اکھیں دیکھ رہے ہیں وہ گل 1450 سال بعد۔ قال النبی سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہ گل کہی، سیاتی علی امتی زمان یحبون الخمس وینسون الخمس، بڑی جلدی میری امت تے ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ پنجانا محبت کرنگے اور پنجانو بھول جانگے۔ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا نہ محبت کرنگے اور آخرت نو بھول جانگے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الْحَيَاةَ وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتِ، لوگ زندگی نہ محبت کرنگے کہ شاءاللہ اسی دنیا تے زندہ ہی رہیے تے اپنیاں موت نو بھول جانگے۔ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، دنیا دیاں کوٹھیاں، دنیا دیاں بیٹھکاں ہیں، دنیا دے مکانہ نال محبت ہوئے گی۔ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، تے اپنیاں قبرانو بھول جانگے کہ میری ایک دن قبر بھی بننی ہے۔ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کیا کہ میری امت ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ مال نال محبت کرنگے تے اے گل بھول جانگے کہ جو آ رہا وا اے دا حساب ہونا وا۔ میں دعا کردہ آمین کہنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور آخری گل سنو، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا دور آئے گا میرے امتی مخلوق نال محبت کرنگے اور اپنے خالق نو بھول جانگے۔ مجھانا، گاوانا، کبوتراں، چگورانا، کتیاں، بلیانا محبت، اللہ واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہے، سانو ساریاں نو اپنی محبت نصیب فرما، سانو آخرت دی محبت نصیب فرما۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، تینو پتا کہ خطبے دا ٹائم بڑا تھوڑا ہوندا وا، تے میں چاہنا وا کہ جو میں تیاڈے سامنے آج رکھنا چاہنا وا او دی تینو مینو سمجھ آ جائے اور اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آؤ ہن سمجھو ذرا، پہلوں تے اپنے ذہن چ رکھو کہ کیا مینو پتا وا کہ میں مسلمان ہاں اور میریاں 5 بنیاداں وا، کتے میں اپنی کو بنیاد چھڑتا نہیں بیٹھا۔
साड़ी मुसलमानां दी पहली बुनियाद है। क्यों भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले की किया सी, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो तुसी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुसी कामयाब हो जाओगे। रस्ते च मैनू भाई पूछ रहा सीगा भी इदां हदीस पाक चाहुंदा है कि मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, कि जिन्हें क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत च दाखिल हो गया। तुसी भी ये सुनिया, इनू समझो जरा। मुनाफिक कहंदे, बल्कि अब्दुल्ला बिन मुनाफिक इदां जुमे दा खुतबा नबी पाक दे रहे हुंदे, लोगों सारियां नू चीर के आके इत्थे मिंबर दा पावा फड़ के ऐ कहंदा, ओए अल्लाह दी कसम हजरत मुहम्मद अल्लाह दे रसूल, कसम खांदा। हुण असी भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इहदा माना किया कि अल्लाह तो सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। हुण असी अल्लाह दी इबादत ना करिए और मूँहों कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, असी मुनाफिक हां। जेड़ा बंदा मुसलमान होएगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने तो बाद अल्लाह दी इबादत करेगा। और बस मैं इत्थे अपनी बुनियाद नू समझो, कोई बंदा लख बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अगर वो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो झूठ बोल रहा वा। साडे ते मुसलमान अल्लाह नू छड्ड के होरां दी भी इबादत शुरू कर दिंदे आ। लेकिन मैं एक गल समझा रहा वां कि अल्लाह नू मन्नण नाल बंदा मुसलमान नहीं हुंदा, अल्लाह दा हुक्म मन्नण नाल बंदा मुसलमान हुंदा वा। मसलन अल्लाह ने हुक्म कीता, अल्लाह दा हुक्म ये अल्लाह दी इबादत आ, और उस इबादत नू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुताबिक कीता जाए और वो सिर्फ अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीता जाए, इनू इबादत कहंदे आ। मसलन वजू आ, वजू करना की आ, इबादत है। कौन बंदा वा जेड़ा मुँह नहीं धोंदा, नहाउंदा नहीं, लेकिन एक आदमी वजू करन लगा सोचदा वा, हर काम करन तो पहले याद करो किनू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी अल्लाह नू भी याद करना ते पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू याद करो कि उन्होंने अल्लाह नू किद्दां याद कीता सी। इत्थे कहंदे जी बुल्ला नचिया, फलाना नचिया, ओ यार नचण गाउण कवालियां ये सब बकवास है। कवाली दा मैना ये है बकवास, और लोग समझदे ये दीन दी गल। दीन दी गल कुरान च होएगी या हदीस पाक च होएगी? तो मैं तुहानू एक गल समझाई है कि जदों बंदा अपने मूँहों को गल कहंदा वा, उस गल ते वो पूरा नहीं उतरदा ते लोग उन्हूं की कहंदे आ, की है ये मुनाफिक, ये गल दा पक्का नहीं। तो असी कहा वा, ये भी मैं कहना कि लख शुक्र है कि असी कहा वा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तो सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। वजू इबादत है। कुरान पाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, कि मुँह तो वो, कूणियां तक बावां तो वो, सिरां दा मसा करो, गिट्टियां तक पैर तो वो। किन्ने किया? अल्लाह ताला ने। और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहो ही वजू करके दिखाता कि पहलों 3 बारी हाथ धोवो, फिर कुरली करो, फिर नक च पानी पाओ, फिर अपना मुँह धोवो। उस सुन्नत के मुताबिक बंदा वजू ही कर लवे, ये अल्लाह की इबादत है। वजू अल्लाह की इबादत है। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कहंदा जी मेरा कारी साहब मेरा दिल नहीं करता वजू करन नूं, अस्तगफिरुल्लाह। फिर तू ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पिया पढ़िया? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जेड़ा है उहदा सब तो पहला शौक हुंदा वा कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दी खिलाफ वर्जी करनी नहीं, और सिर्फ वजू ही अल्लाह दी इबादत कर लवे बंदा अच्छे तरीके ना, ते नबी पाक ने फरमाया उहदे वास्ते अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिंदा। हुण दरवाजे खुल गया, नमाज पढ़ जन्नत च दाखिल होएगा। कितने लोग मैं देखे कि बेनमाज मर गए। कोई किस्मत वाला वा साडे पाकिस्तान च कि जेदे शादी वाले दिन 5 नमाज़ां पढ़े, कुड़ी मुंडा। अजकल तो वह शो शाही इदां दी बन गई है जी, जे वजू किया तो हर शै लै जानी है।
تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، ساڑی سب تو پہلی بنیاد سارے بولو کی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات، اور اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے 10 گلاں ہر مسلمان مرد عورت تے فرض وا، میں وہ پڑھ دا ہاں، تسی بھی میرے نال پڑھو، لا الہ الا اللہ ایک، نمبر 2 وحدہ کہ انہوں ایک سمجھنا وا، نمبر 3 سارے کہو لا شریک لہو، او دا کوئی شریک نہیں، او دا اگے کہو لا لہ الملک، اوہی پوری کائنات دا کلا مالک ہے، اگے کہو وَلَهُ الْحَمْدُ، ساریاں تعریفاں اس کلے اللہ دیاں ماں، اگے پڑھو یحیی، اوہی زندگی دا مالک ہے، زندگی او دندہ ہے، وَيُمِیت، اور اوہی ماردہ وا، سارے کہو وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اگر نہیں ہوندہ تے افسوس کرو، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، پڑھو سارے فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ انہوں موت نہیں، اگے سارے کہو بِيَدِهِ الْخَيْرِ، بِيَدِهِ الْخَيْرِ، ہر طرح دی خیر او دے ہاتھ بچ ہے، خیر منگنی او دے کڑو منگ، جے ہور کسے کڑو منگے گا انہوں خیر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بِيَدِهِ الْخَيْرِ، ہر طرح دی خیر کے دے ہاتھ چاہے اللہ دے ہاتھ چاہے، اے بنیاد وا ساڑی انہوں سمجھ لو اج، اور 10ویں گل اے فرض ہے ہر مسلمان تے انہوں فرض سمجھنا، 10ویں گل کی ہے، سارے پڑھو وَهُوَ، پڑھو پڑھو شاباش، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک روایت چاہتا ہے کہ اے جیڑیاں گلاں ماں سرے بازار پڑھو، جدو تسی بازار چوی، میں بالا کوٹ گیا، اتھے ساڑھے سلفی پراپ رہ، اتھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، تو اتھے میں دیکھیا بازاراں چے لکھیا ہویا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے 10 کنیاں گلاں ہو گئیاں 10، اگر تسی مزید محنت کرنا چاہتے ہو پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کیا ہے بھئی؟ بولو آیت الکرسی، اور آیت الکرسی دے 10 جملے اور 10 صرف اللہ دی ذات واسطے، اور اس آیت الکرسی نو پڑھن والا 5 وقت دی نماز پڑھے، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، نبی پاک نے فرمایا اے دے تے جنت دے درمیان چ صرف موت حائلہ، جو ہی یہ مرے گا اللہ یہ دی قبر ہی جنت دا بغیچہ بنا دیں گے، یہ دا ترجمہ یاد کرو، تو بہر کیف اے دے تے میں اینا ہی کافی سمجھ داواں کہ ساڑی سب تو پہلی بنیاد ہے، کہہ لو آمنت باللہ، کیسے اللہ نو مان دے، اور 10 صفتاں اللہ تعالیٰ دیاں اپنے ذہن نشین کرو۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، دوسری بنیاد، اور یاد رکھو کوئی آدمی کہے میں اللہ تعالیٰ نو نہیں ماندا، ایک کافر وا، انو کافر نہ منن والا بھی کافر ہے۔ دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، بولو دوسری بنیاد کی ہے محمد الرسول اللہ۔ تسی میرے نالوں زیادہ جانتے ہو، صرف میں تو انو ایک یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جیڑا بھی محمد الرسول اللہ کہن والا با، انہوں محمد الرسول اللہ دے بارے 10 گلاں دا علم ہونا چاہیے، کنیاں گلاں دا 10۔ سب تو پہلی گل کہ محمد الرسول اللہ نال ایمان لیونا وا کہ اللہ دے رسول، دوسری انہاں دی اطاعت کرنی ہے، تیسرا انہاں نال محبت کرنی ہے، چوتھا انہاں دی اتباع کرنی ہے کہ ہر نیک عمل وچ انہاں دی سنت ادا کرنی ہے، اور اتباع تو بعد 5ویں گل بڑے غور نہ سنن والی ہے، وہ کیا
کہ جنوں محمد الرسول اللہ نے فرض کہہ دیتا وا وہ ادا کرنا پائے گا۔ اگلی گل بڑے غور نہ سنو کہ جنوں نبی پاک نے نفل کہتا وا وہ ادا کرو گے تہاڈے درجات ودن گے، اگر چھڈو گے تسی گناہگار نہیں ہوو گے، اگر چھٹ گیا تو گناہگار نہیں ہوو گے۔ اگلی گل اس تو بڑے غور نہ سننے والی ہے کہ محمد الرسول اللہ جڑا کہن والا ہے انہوں یہ چاہیے کہ جنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہہ دین وہ چھڈنا پائے گا، جنوں محمد رسول اللہ حرام کہن وہ چھڈنا پائے گا، اور جنوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہن گے وہ استعمال کرنا پائے گا۔ اور نمبر 9 اے نبی پاک دیاں گلاں محمد رسول اللہ کہن والے دے دل دماغ چ ہونیاں چاہیے وا۔ نمبر 9 کیا کہ جنوں میرے نبی محمد الرسول اللہ کہہ دیں گے ایک گناہ وا وہ میں کرنا، اگر ہو گیا تو مینوں توبہ کرنی پائے گی۔ وہ سمجھ آ گئی؟ 10ویں گل میں 10ویں گل اپنے نبی پاک دی کر رہا ہاں۔ ہاں بھائی کسے نو پتہ ہے تو اچھی دینے کبھی بھی 10ویں گل آوا، اگر نہیں پتا تو اس طرح سنو کہ جس طرح کو مردہ جاندہ کبھی کہ میں بچ جاواں۔ 10ویں گل ہے کہ ساڈے نبی پاک تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا، جیڑا بھی محمد رسول اللہ کہن والا وا انہوں تبلیغ کرنی پائے گی۔ بولو انہوں تبلیغ کرنی پائے گی۔ گھر دے جیاں نو بٹھا کے تبلیغ شروع کر دیو، دوستاں یاراں چ بیٹھ کے دین دی گل کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جس محفل چ اللہ رسول دی گل نہیں ہوئی اور وہ محفل بیٹھی اٹھ کے چلی گئی، ایدہ ہی ہیں جویں کھوتے مرے ہوئے بدبودار تے لوگ بیٹھے اور اٹھ کے چلے گئے۔ انشاءاللہ اسی تبلیغ کران گے، کرو گے؟ اس مسجد چی مہینے بعد ہی تبلیغی پروگرام کریا کرو، بیٹھیا کرو۔ بھائی راشد صاحب ہی ہے نا، وہ کہندے سی کہ مہینے بعد اتنے تبلیغی پروگرام ہوئے تو میں کھانے دا انتظام کریا کراں گا انشاءاللہ۔ کنے بجے خطبہ ختم ہونا؟ ماشاءاللہ ٹھیک۔ 2 بنیاداں میں بیان کیتیاں اور دونوں دے 10 پوائنٹ بیان کیتے ہیں میں۔ پہلی بنیاد ساڈی کی ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ دی ذات، کہ اسی اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ دوسری ساڈی بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی انہاں دی سنت دے مطابق چلنا وا۔ اور تیسری بنیاد سارے یک زبان بولو، تیسری بنیاد ہے کتاب اللہ۔ بولو کتاب اللہ، قرآن مجید، جے تو سانو اتنا دور کر دیتا گیا وا کہ اگر میں کما کے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نو قرآن با ترجمہ ہوندا وا تے شاید کچھ 2 بندے ہاتھ کھڑا کریں، تو قرآن پاک نو ترجمے نہ پڑھیا کرو۔ اے ساڈی بنیاد۔ کنیاں بنیاداں میں بیان کرتیاں؟ 3۔ چوتھی بنیاد اگر کسی نو یاد ہوئے، مسلمان بیٹھے ہو اچھی دینے دسو چوتھی بنیاد کیا؟ پہلی بنیاد بولو اللہ، دوسری محمد الرسول اللہ، تیسری کتاب اللہ، اور چوتھی بنیاد ہے بیت اللہ۔ چوتھی بنیاد کی ہے؟ بیت اللہ، جتھے طواف ہوندا وا، اس بیت اللہ تو بغیر کتے طواف نہیں ہوندا، اس بیت اللہ تو بغیر کتے حج نہیں ہوندا۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، اے جیڑیاں میں 4 بنیاداں تہاڈے سامنے بیان کیتیاں وا، یہ تے تہانوں پہلوں بھی آوندیاں سی نا۔ ادھا کہہ لو کہ ایک بھلا ہویا سبق یاد ہو گیا۔ ایک بندہ اللہ دی عبادت نہ کرے، لاکھ بار کہے میں اللہ نو ماندا وا، وہ جہنم چ جائے گا۔ او دی عبادت کرو، بندگی بے بندگی شرمندگی، اگر او دی بندگی نہیں کریں گے سانو شرمندگی اٹھونی پائے گی۔ اج تو ہی اللہ دی عبادت شروع کر دیو۔ نبی پاک ایک دن رات وچ 52 رکعتاں نماز پڑھ دے سی۔ کنیاں؟ 50 تے 2 52۔ یہ ہن تسی اپنے حساب سے دیکھ لینا، 17 رکعتاں فرض،
12 ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 11 ਰਕਤਾਂ ਤਹੱਜਦ اور 2 رکعتاں تہجد المسجد. جدوں بھی نبی پاک مسجد چاہتے 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھ دے. اور اس طرح ہی اشراق دی نماز 2 رکعتاں اشراق دی نماز پڑھو تو یہ 52 رکعتاں ہو گئیاں. لیکن اللہ معاف کرے ساری شاید ہی زندگی دا کوئی دن رات ہوئے جدن ہی 52 رکعتاں پوریاں کریے. آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، یہ 4 بنیاداں دے بارے تانوں بڑا علم ہے. 5ویں بنیاد بیان کراں اور خطبہ ختم کراں. 5ویں بنیاد، پہلی بنیاد کی ہے اللہ، دوسری محمد الرسول اللہ، تیسری بنیاد کتاب اللہ، چوتھی بنیاد بیت اللہ. انہاں چوں ایک دے بارے چ بھی بندہ کہہ دے کہ میں اللہ نو نہیں ماندا، میں محمد رسول اللہ نو ماندا، میں محمد رسول اللہ نو ماندا، کتاب اللہ نو نہیں ماندا، میں کتاب اللہ نو ماندا لیکن بیت اللہ نو نہیں ماندا. نبی پاک نے فرمایا جڑا تہاڈے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھے او دا ذبیحہ کھاؤ. تو یہ 4 بنیاداں اور 5ویں بنیاد غور کرو ذرا. اگر کسی آدمی نو یاد ہے تو اچھی دینے میں نو دسے 5ویں بنیاد کیا. شاباش، شرماؤ نہ، کوئی بھی بندہ دسو ہاں بھی 5ویں بنیاد کیا مسلمانہ دی. اصحاب رسول اللہ، سارے کہو اصحاب رسول اللہ. اللہ دی قسم دنیا تے جتنے بھی فتنے ہیں انہاں دی وجہ یہ ہے کہ اسی اس 5ویں بنیاد تو نا واقف ہیں. اور یہ 5ویں بنیاد نو سمجھاؤن واسطے میرے کول ٹائم نہیں ہے. ہر بندہ اپنے عقل علم نہ گل کردا ہے. کوئی بندہ کہے جی آ بڑی چٹی شے آ تے وہ کی کہے گا کہدے ورگی چٹی آ؟ دودھ ورگی. آ بڑی مٹھی آ کہدے ورگی؟ شہد ورگی. ایک بندہ تمثیل بیان کردا نا. او میرے مسلمان بھائیو، اللہ دی قسمیں اللہ نو اس طرح منیا جائے گا جس طرح صحابہ کرام نے منیا. محمد الرسول اللہ نو اس طرح منن دا حق ہے جس طرح حق ادا کر دیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. اور کتاب اللہ نو جدہ منن دا حق سگا میرے کولوں ادا نہیں ہویا، تیرے کولوں ادا نہیں ہویا. اللہ دی قسمیں صحابہ کرام نے قرآن پاک نو اس طرح منیا جس طرح منن دا بولو حق سگا. بیت اللہ نو اس طرح صحابہ کرام نے منیا جس طرح انہوں منن دا حق سگا. تو جدوں بھی کوئی آدمی اس 5ویں بنیاد تو ہٹ جائے گا وہ اپنے سلیقے نال اپنے عقل فہم نہ سوچے گا میں اللہ نو کداں مننا، میں محمد رسول اللہ نو کداں مننا، میں کتاب اللہ نو کداں مننا. سمجھ آئی؟ وہ غلط ہو جائے گا. تو جب تک کوئی انسان انہاں 5 نو اپنی بنیاد سمجھ کے انہاں تے قائم رہے گا کدے گمراہ نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تسی بھی چلے جاؤ گے، تسی کئی گلاں دسیاں کہ جویں پہلیاں امتاں جے کسے دے 71 فرقے بنے ہیں تے 72 سائیاں دے بن گئے تے میری امت بھی 73 فرقیاں چ بٹ جائے گی. اور نبی پاک نے بھی آکھیا، قرآن پاک چ بھی لکھیا ولا تفرقوا کہ تسی نہیں کسے فرقے چ بڑھنا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کسی فرقے چ تے بڑھاں گے؟ فرمایا نہیں، قیامت آن تک ایک جماعت جڑی آ وہ بالکل حق تے رہ گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ اللہ دی قسم اتھے یہ نہیں آکھیا کہ وہ اہل سنت ہون گے، وہ اہل حدیث ہون گے، وہ اہل قرآن ہون گے، وہ وہابی ہون گے، سنی ہون گے، شیعہ ہون گے، دیوبندی ہون گے، بریلوی ہون گے. اللہ دی قسم اتھے نبی پاک نے اے 5ویں بنیاد جڑی آ انہوں پیش کیتا کہ ما انا علیہ و صحابی الیوم. جس طرح آج میں تے میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، جیڑا بھی اس طریقے نال چلے گا وہ صحیح رستے تے ہوئے گا. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے
جو میں صحیح بیان کیتا قبول و منظور فرما، جو کمی کوتاہی ہے درگزر فرما، اور سانو ساریاں نو انہاں پنجاں بنیاداں تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔